بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک گنہگار پڑوسی تھا۔ نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا۔ میں اسے واعظ و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا۔ توبہ کی ترغیب دیتا مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں بلند و مقام پر فائز دیکھا۔ اس پر جنت کے اعزاز و اکرام کا لباس تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک حدیث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہوگی۔ پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آواز کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ مغفرت کا میرا یہ حصہ اللہ عز و جل نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گنہگار تھا۔ وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کے مر گیا۔ اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی۔ جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، اے میری ماں، ایک گنہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا۔ اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا۔ تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ عز و جل، اس شخص نے اپنے رب العزت کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر سب قبرستان والوں کو پہنچایا۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا۔ اس کا ثواب ہم سب پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی، جس کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اے امی جان، یاد رکھیں، حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت۔